أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو، ووٹ دینے کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ کس کو ووٹ دیا جائے اور کون ہمارا سربراہ بنے. تو یہ میں نے سورہ مومنون کی آیتیں پڑھی ہیں. تو یہ آیتوں جو میں نے پڑھی ہیں، یہ آیتیں ان میں صفات ہیں اس بندے کی جو اللہ کے ہاں مومن ہے. مومن کا مطلب ایمان والا. تو بس اللہ تو ایمان والے کو چاہتا ہے. ایسی صفات اگر بندے میں موجود ہوں تو آپ اس کو ووٹ دیں. اگر وہ بندہ ایسا آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، اور ساری پارٹیاں جو ہیں وہ تو ہیں ہی دنیاوی معاملے میں، ان کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بعض دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہے. تو دنیا کی طلب جو ہے وہ، اور دنیا کا حرص جو ہے، لالچ جو ہے، وہ بہت ہی اندر گھسا ہوا ہے اور وہ نکل ہی نہیں رہا. تو اس لیے یہ بہتر عمل کیا ہوگا کہ آپ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو دین کا علم بھی رکھتے ہیں، دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں اور نیک لوگ ہیں. وہ کوشش کریں نوجوان طبقے میں دیکھیں، اور جو بالکل اچھے نیک پرہیزگار ہیں اور دنیا کا علم بھی ہے، دین کا علم بھی ہے، اور ان میں یہ صفات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ہیں. تو پھر آپ پارٹی کو نہ دیکھیں، بلکہ اگر وہ خود نہیں اٹھنا چاہتے اس الیکشن کے لیے یا ووٹنگ کے لیے، تو آپ ان کو خود ہی نامینیٹ کریں، تجویز ان کو دیں اور ان کو آپ جو ہے وہ میدان میں لا کھڑا کریں. ان کو کہیں آئیں آپ، بس آپ کی ضرورت ہے. تو یہ ہے شریعت، یہ ہے کہ ایسے بندوں کو جو نہیں چاہتے، کیونکہ جو یہ بوجھ ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بندے کی، دیکھیں نا، ایک بندہ جب شادی کرتا ہے تو پورا بیوی بچوں کا بوجھ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ اپنے سربراہ بنتا ہے ایک محلے کا، ایک شہر کا، تو پورے شہر کا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. اگر وہ پورے ملک کا بنے گا تو پورے ملک کا بوجھ اس پر ہوتا ہے. اسی طرح اگر وہ وزیر ہے یا کوئی چیز جس محکمے کا ہے تو وہ اس محکمے کا پورا بوجھ اس کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی. اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ایسا عہدہ لینے سے گھبراتے ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ عہدہ ملے. اور آپ نے ڈھونڈنا ہے ایسے لوگ جو کہ وہ چاہے نہ چاہتے ہوں، آپ نے ان کو لا کھڑا کرنا ہے، پھر ان کو آپ نے ووٹ دے کے کامیاب بنانا ہے. پارٹی نہیں دیکھنی، کیونکہ ان کا پارٹی سے کیا تعلق ہے. وہ جب الیکشن میں حصہ لے کے جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، اسمبلی میں بیٹھیں گے،
تو وہ اسی طرح کے آپ کریں گے، دوسرے محلے دوسرے شہر والے لوگ وہ بھی ایسا کریں گے، تیسرے والے اسی طرح کریں گے۔ اس طرح سب لوگ اگر ایسا کریں گے تو یہ پارٹیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور وہی نیک لوگ جو ہیں وہ آ جائیں گے، تو وہ آپس میں ایک پارٹی خود بخود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بن جائے گی۔ تو پھر جو ہے نا وہ سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے، لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ نے ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہے، پھر انہی کو ووٹ دے کے کامیاب بنا کے ان کو آپ نے اسمبلی میں لے آنا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ یہ جلسے جلوس اور یہ دیکھیں کتنا یہ لوگ سب چکر باز ہیں۔ دیکھیں آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ جلسے پر کتنا خرچ ہوتا ہے۔ اب اتنا پیسہ جو ہے وہ اگر کسی غریب لوگ کتنے ہوتے ہیں ان کو دے دیا جائے، تو یہاں ہم رہتے ہیں، دیکھیں انگلینڈ میں رہتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیں کہاں جلسے ہوتے ہیں، کس بندے نے جلسے کیے ہیں، کون سا وزیر اعظم تھا، یا کوئی وزیر تھا، یا پارلیمنٹ کا ممبر تھا، یا کوئی کونسلر تھا، کس نے جلسے کیے؟ جلسے جو ہے نا یہ ایک غلط طریقہ شو آف کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں ریاکاری کرنا، اور ریاکاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا شرک ہے۔ تو یہ جو ہے نا ریاکاری، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، سب اعمال کو لے ڈوبتی ہے، اور بندے جو ہیں ان کو ان کے کاموں سے ہٹایا جاتا ہے، اور وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا روزی کمانے کا سلسلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو جو ہے اگر دن کام نہ ملے تو وہ شام کو گھر بھی وہ بھوکے رہتے ہیں، بچے بھی، اور وہ تو پھر ایسے لوگوں کو لیے آپ جب جلسہ کریں گے تو ان لوگوں کا کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو کیا آپ ان کا گھر پال لیں گے؟ بلکہ آپ نے تو اپنا حساب کرنا ہے کہ تاکہ شو آف کرنا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے نا فساد ہے۔ بہتر عمل، میں نے عرض کیا کہ بہتر عمل یہی ہے، اپنے علاقے میں ڈھونڈیں ایسے لوگ جو بس نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اور ان میں یہ صفات میں نے عرض کی ہیں۔ ابھی میں دوبارہ یہ آیت صورت پڑھتا ہوں، اس کی آیتیں بھی بتاتا ہوں، تو یہ آپ دیکھ کے، تو یہ ہے حل اس چیز کا، تو خود بخود جو ہے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا نا کہ اس قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جو خود نہ بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صفات جو سورہ مومنون کی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المومنون، کہ بے شک وہ جو مومن ہے نا وہ فلاح پا گئے۔ مومن ہی مومنوں کی فلاح ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ مومن ہوگا تو آپ کو بھی ایمان کے ساتھ رکھے گا، اگر وہ آپ کا سربراہ مومن نہیں ہوگا تو پھر صاف ظاہر ہے اس کے اندر یہودیوں جیسی عادتیں ہوں گی، یا اس کے اندر عیسائیوں جیسی عادتیں ہوں گی، یا ہندوؤں جیسی ہوں گی، یا وہ نہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کمیونسٹ جیسی عادتیں ہوں گی، یا ایتھیسٹ جیسی ہوں گی، یا کچھ ایسی عادتیں ہوں گی جو کہ غیر مسلموں کی ہیں، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ وہ آپ کے اندر تو وہی چیزیں لائیں گے نا۔ پھر انہی لوگوں سے جو ہے نا وہ میڈیا بنتا ہے، کہ میڈیا کو بھی یہی کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر ان لوگوں میں اچھی صفات ہوں گی تو ماحول پورا ٹھیک ہو جائے گا، تو اگر وہ لوگ آپ نہیں لائیں گے تو آپ خود بھگتیں گے، پھر آپ کو جو تکلیف ہوگی پھر برداشت کرتے رہنا، پھر یہی چیز ہے۔ اس لیے جو ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا قد افلح المومنون، کہ مومن فلاح پا جائیں گے، فلاح پا گئے۔ کون سے مومن ہیں؟ اللہ پر بیان فرماتے ہیں اللہ زینہ ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اللہ زینہ، وہ لوگ ہم فی صلاتہم، جب وہ نماز میں آتے ہیں، خاشعون تو خشوع خضوع کرتے ہیں، نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں، نماز میں وہ ان کے اندر عاجزی بھر کر آتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ ہوں، پہلی صفت نماز 5 وقت پڑھتے ہوں، پھر ان میں صفت ہو کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں۔ دوسری بات والذین ہم، اور وہ لوگ ایسے ہم عن اللغو، کہ وہ لغو کہتے ہیں بیہودہ بات، فضول بات، موردون منہ موڑنا، یعنی دور رہنا،
فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کون سا بندہ ہے جو اس وقت سیاستدان ہے، فضول باتوں سے بہت دور رہتا ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر وہ کیچڑ اچھالنا ہے اور غیبت چگلیاں کرنی ہے اور تہمتیں لگانی ہے اور اس طرح کے کام چلا کے اپنا گزارا کرنا ہے، تو یہ کیا خدمت کریں گے؟ جو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بیہودہ اور فضول باتوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، تو وہ تو قرآن پاک کے منکر ہو گئے، تو پھر کیا کریں گے؟ دین کو کیا سنبھالیں گے؟ آپ کو کیا سنبھالیں گے؟ تو اس لیے جو ہے ایسے ڈھونڈیں جو بندے جو والذین ہم عن اللغو موردون، وہ لوگ جو کہ جو فضول باتیں ہوتی ہیں، لغو کا مطلب ہوتا ہے فضول باتیں اور بیہودہ باتیں اور غلط چیزیں، ان سے دور رہتے ہیں، موردون، تو ان سے دور رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے۔ تو فضول باتیں یہی ہوتی ہیں کہ کسی کی بات کرنا یا کوئی خود غلط کام کرنا یا غلط باتیں کرنا یا پھر دوسروں کی کرنا یا چگلیاں کرنا، غیبت چگلی کرنا، بہتان لگانا، تہمتیں لگانا، شکایتیں کرنا اور فضول ایسے لوگوں کو سبز باغ دکھانا، یہ سب فضول باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، اور یہ صفت مومن کی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو موردون، یہ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں جو فضول باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور یہ لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے رہتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اب دیکھیں نا، وہ فروج کہتے ہیں فرج، یعنی کہ اپنی شرم گاہ جو ہے، حافظون کا مطلب حفاظت کرنے والے، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نہ تو یہ اب بے حیائی، نہ زنا کرتے ہیں، نہ لواطت کرتے ہیں، نہ کسی اور غلط طریقے سے وہ اپنا شرم گاہ کا کوئی برا فعل کرتے ہیں، تو اپنے شرم گاہ کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر وہ صرف اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ۔ اب لونڈیاں تو ختم ہو گیا سلسلہ، صرف بیویوں کا رہ گیا ہے، صرف بیویوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ فإنہم غیر ملومین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان سے مباشرت کرنے میں انہیں ملامت نہیں ہے، کیونکہ اپنی بیوی جو ہوتی ہے وہ تو بیوی ان کی اپنی ہے نا، وہ اللہ کے حکم سے ان کی بیوی بنی ہے، تو ان سے مباشرت کریں، ان سے ملاپ کریں، وہ ان کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہ جو ہے نا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں، شرم گاہ کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، وہ زنا کے قریب ہی نہیں جاتے، حتیٰ کہ لواطت کے قریب نہیں جاتے، حتیٰ کہ وہ جو ہے ہاتھ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا اس طرح نہیں کرتے۔ اگر کوئی اور طریقے ہیں جس سے وہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بعض بندے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کا جو بھی گناہ شرم گاہ کا ہو سکتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سوا اگر وہ کسی اور چیز کے طالب ہیں، فاولئک هم العادون، تو پھر وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، تو ان کو چھوڑو، ان کو پھر ایسے لوگوں کو، تو یہ لوگ ہیں جو اچھے۔ پھر ان کا کیا ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ اور صفت بیان فرما رہا ہے والذین، اور یہ لوگ وہ ہیں ہم لاماناتہم، جب ان کو امانتیں دی جاتی ہیں نا تو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کا پورا جو علاقہ ہے، شہر ہے، وہ ان کے پاس امانت ہوتا ہے، ان کے لوگوں کی عزت، لوگوں کا، لوگوں کے بچے، لوگوں کے گھر، ان کی تعلیم، ان کا کاروبار، ان کی ہر چیز کا، کہ ہر بندے کو ہر سہولت ملے، ہر چیز ملے، ان کو کھانا پینا ملے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی کی رنج نہ ہو کوئی، اور ہر بندے کو ان کی جائز ضروریات جو ہیں وہ پوری ملتی رہیں، یہ سب کے امین ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ امانت کس طرح پھیلاتے ہیں، پھر دیکھیں نا کس طرح امانت وہ اس میں پورے اترتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اپنی جو ان کا وعدہ کرتے ہیں، عہدہم یعنی اپنے وعدے، اس کو پھر وہ پورا کرتے ہیں، وعدوں کو بھی پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور امانتوں کو بھی وہ حق ان کا پورا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بھی ان میں صفت ہوتی ہے۔
تو ایسے لوگ ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنے نمازوں کی یہ پابندی کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، سب کام چھوڑ دیا، نماز پہلے پڑھی، اس کے بعد پھر باقی کام کیے۔ تو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ اولئک ہم الوارثون، تو یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں کس کے؟ الذین یارثون الفردوس، وہ جنت الفردوس جو ہے نا اس کے یہ وارث ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔ تو ایسے لوگ جو کہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، تو انہی کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جنت الفردوس میں رہیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں لے جائے گا، تو پھر باقی جو ان کے ساتھ ہوں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ انہی میں لے جائے گا، جنت الفردوس میں۔ تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ ایسے بندے تلاش کریں جو کہ جن میں صفات ہوں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہوں، شریعت کے مطابق وہ ہر مسئلے کا حل نکالنے والے ہوں، خوف خدا ان میں بھرا ہوا ہو، ہمت جرت بہادری ہو، بزدل نہ ہوں، جذباتی شعور ہو، اپنے شعور کو کنٹرول کرنے والے ہوں، اور یہ نہ ہو کہ جذبات میں فیصلے کرتے جائیں، اور غصہ ہو تو اس میں بھی فیصلے کرتے جائیں۔ یہ غلط ہوتا ہے، غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا اور نہ جذبات میں کیا جاتا ہے، اور ہر کام جو ہے وہ بڑے سلیقے سے، باشعور طریقے سے، مستقل مزاجی سے کرنا ہوتا ہے۔ صبر و تحمل کرنے والے ہونے چاہیے، ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں، پتہ ہے کہ اب ہمیں جواب دینا پڑے گا، اگر ہم غلط کام کریں گے تو ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، لوگوں کے ہاں جواب دینا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو، اور غیر جانبدار ہوں کہ جب کوئی مسئلہ ہو تو اس میں پھر جس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے اس طرح، یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں، یہ نہیں۔ اسی طرح نظم و ضبط ہونا چاہیے ان میں، اور توجہ اس کے کام کریں، کنٹرول پورا رکھیں، اور وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت دار ہوں، اور ذاتی مفاد پر ملکی مفاد کو، دوسروں کے مفاد کو ترجیح دیں، ایماندار ہوں، مثبت سوچ رکھنے والے ہوں، پر اعتماد ہوں، عزت کرنے والے ہوں، کرانے والے ہوں، اور اندر اور باہر سے ایک جیسے ہوں، اور جسم، دل اور روح کی حقیقت کو جان کر دوسروں کی بھی صفائی کرنے والے ہوں، اور جلد فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے ان میں، اور محتسب ہونے چاہیے، یعنی حساب کا، یہ اپنا بھی حساب رکھیں کہ اپنے آپ کو دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، کوئی برا کام غلط کام تو نہیں کر رہا، یا اچھے کام برے کام سب کا، اور دوسروں کے مددگار ہوں۔ اس طرح اچھے صفات ان میں ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان میں جو ہے یہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی وہ جو ہے جیسے ان کو ایمان کی شرطیں آنی چاہیے، کلمے چھ بھی آنے چاہیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پتہ ہونا چاہیے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے پتہ ہونا چاہیے، اس کا بھی تقوی کے ساتھ مزین ہونے چاہیے، عبادت بھی کریں، معاملات میں بھی اچھے ہوں، اور اخلاقیات میں اعلیٰ مثال ہوں، اور پھر جو ہے وہ ان کا اخلاق ایسا ہو، تخلق بے اخلاق اللہ، جس طرح اللہ کا اخلاق ہے، سب کے ساتھ ایک جیسے پیش آئیں۔ تو اس طرح کا اگر معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم، دیکھیں نا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی برائی کا، تنزلی کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اس کی تنزلی کا، اس کی برائی کا، اس کا ارادہ کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور نہ کوئی والی ہوتا ہے، نہ ولی وارث ہوتا ہے، تو پھر ان کی تباہی ہو کر رہتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، خود سمجھیں، خود جو ہے نا یہ لوگ ڈھونڈیں، اور کیونکہ اگر آپ اپنی تبدیلی خود نہیں کریں گے، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
کہ اللہ تعالیٰ بے شک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر نہیں بدلتا ما بقوم کسی قوم کی حالت کو حتی یغیر یہاں تک کہ وہ بدلیں ما بانفسہم بذات خود، اگر وہ خود نہیں بدلیں گے تو اللہ نہیں بدلے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اپنی حالت کو خود بدلیں، ایسے بندے ڈھونڈیں اور پھر ان کو جو ہے نا وہ آپ خود ہی ان کو آگے بڑھائیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ چندہ بنائیں، چندہ اکٹھا کریں، آپ دو 2 روپے 4 روپے ایک بندہ دے، دوسرا آپ دے، اس طرح مل جل کے پیسے بہت ہو جائیں گے تو اس کا وہ جو ہے نا اس کو کامیاب کرا دیں اور پھر اس کو جو ہے نا اسمبلی میں پہنچا دیں۔ تب جب وہ بندہ نیک بندہ پہنچ جائے گا، آپ نیک بندہ پہنچائیں گے، دوسرے علاقے والے ایسے پہنچائیں گے، تیسرے والے، تو آٹومیٹیکلی وہ جو بندے پہنچ جائیں گے وہاں پر نیک بندے، تو وہ جو ہے وہ معاملہ سارا پھر جو ہو جائے گا، پھر شریعت جو ہے اسلام جو ہے ملک میں نافذ ہو جائے گا اور دین کا جو ہے بول بالا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونا شروع ہو جائے گی۔ ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے ان لوگوں سے ڈرتے رہیں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جو لوگ دوسرے ہیں نا جن کے پاس جو آپ سمجھتے ہیں دوسری پارٹی والے وہ بڑے سٹرانگ ہیں، ان کی بڑی طاقت ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے، وہ ڈرپوک ہوتے ہیں۔ اگر ذرا تھوڑا سا یہ جو ان کے پاس جو بندے ہیں جو ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، دو چار ہٹا دیں ان کو نا، اس کے بعد دیکھیں یہ تو لوگ باہر سے گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتے، نہیں تو یہ تو کہیں بازار میں کوئی چیز بھی نہیں لے جانے کے لیے جا سکتے، کیونکہ ان کے ڈرپوک ہیں یہ۔ جو اصل اللہ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے، بندے کو ایمان جو ہے مضبوط کرتا ہے، دلیر کرتا ہے، اور جو ہے نا ایمان بندے کو بہادر کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے اللہ تو ہر وقت موجود ہے نا، وہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو پھر اللہ حفاظت کرنے والا ہے نا بندے کا۔ تو ویسے بھی دیکھیں نا اسی آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے پاس پڑھی تھی، یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11، جس میں میں نے عرض کیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اسی آیت کو اگر شروع سے پڑھے نا تو میں اب شروع سے پوری آیت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ اس میں اللہ فرماتا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بندہ ہے نا، لاہو موقع بات اس کے آگے جو، اور اس کے ومن خلفی، اور اس کے پیچھے، من باہنے یا داہے، اور اس کے پیچھے جو ہے یحفظونہ حفاظت والے ہیں، یعنی حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ تو بندے کے آگے پیچھے اس کے سامنے اس کی حفاظت کرنے والے موجود ہیں۔ تو بندے کی حفاظت کرنے والے فرشتے موجود ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، یہ آیت نمبر 11 سورہ رعد کی آیت ہے۔ تو اللہ کے فرشتے حفاظت کرتے ہیں، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، سامنے سے بھی، ہر طرح سے بندے کی حفاظت کرنے والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، اللہ کا خوف رکھتا ہے، کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا، تو اس کو کوئی نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ خود اس کی موت لکھی نہ ہو۔ جب اللہ نے اس کی موت مقرر کر دی ہوتی ہے تب وہ مرتا ہے، ورنہ چاہے وہ جنگ میں چلا جائے، وہ جتنے بھی اس کے اوپر بم چلے جائیں، مرے گا نہیں، بندہ کچھ نہیں ہوگا اس کو، کیونکہ اللہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے اس کے آگے پیچھے ہر طرح سے، سامنے اور آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرح سے اس کے لیے فرشتے اللہ نے حفاظت کے مقرر کر دیے ہیں۔ اور ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے نا پھر اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلے۔ اگر نہیں بدلے گی تو پھر دیکھیں نا لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ان کے بندے کے آگے پیچھے اور اس کی یحفظونہ حفاظت کرنے والے، من امر اللہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر، تو بے شک جو لوگ بدلتے نہیں ہیں، ما بقوم جو قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اللہ بھی اس کی حالت کو، یعنی حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا جو بدلیں ما بانفسہم بذات خود، یعنی ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یغیر، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلے۔
وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، اور جب اگر نہیں بدلے گی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے نا بے قوم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، پھر جب ارادہ ہوتا ہے اللہ کا بے قوم، کسی قوم کے ساتھ، سوءً کا مطلب ہوتا ہے اس کی تنزلی کا، بربادی کا، تباہی کا، فلا مرد لہ، تو پھر اللہ کو اللہ کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وما لہم من دونہ من وال، پھر وہ قوم اپنے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پا سکتی، تباہی پھر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ملک کے اندر ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے، ہر قسم کی برائی ہے، بے حیائی ہے، تباہی کے آخری دہانے پر ہے، اور اس وقت جو جو دشمن ہے وہ ہر ملک کو، ایک مسلمانوں کے ملک کو ایک ایک کر کے، اتفاق اتحاد کی تباہی کر کے، ایک ایک ملک کو کر کے، ایک ایک کر کے اس کو تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں عراق کو، دیکھ لیں لیبیا کو، دیکھ لیں آپ شام کو، دیکھ لیں ملکوں کو، دیکھتے جائیں، ایک ایک کر کے تباہی ہو رہی ہے، اور اب تو وہ پروگرام بنا لیا گیا ہے کہ وہ ان کو اپنے ہی ماریں گے، تو بہت سارے عجیب صورتحال ہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو متحد کریں، متفق کریں، اور ایسے بندے تلاش کریں جو واقعی اللہ والے ہوں، نیک بندے ہوں، اور پھر ان کی مدد کریں، اور آپ خود چندہ اکٹھا کریں، ان کو آگے بڑھائیں، اور پھر ان کو ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آٹومیٹکلی آپ کا جو نظام ہے وہ دین اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ایسا ہم کام کر کے ایسے لوگوں کو لائیں، اور تاکہ ملک جو ہے اس کے اندر دین اسلام کا نظام قائم ہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام آئے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے برکت ہو۔ آمین۔